کے لیے اور معصومین کی شفاعت کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سورہ فاتحہ۔ بار دیگر نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا المؤید بشیرنا المسدد نذیرنا المجدد المنتبق الامجد والمحمود الاحمد مولانا ابی القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المسلومین المنتجبین المیامین المکرمین شیمال الامام المنتظر حجتہ الثانی عجل اللہم الفرج۔ دعائے امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا حتی تسکنہ ارضک وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لامحدود حمد و سپاس، حمد و ثنا خدائے مہربان کے لیے، اس خالق لم یزل ولا یزال کے لیے، اس پروردگار خالق حقیقی کے لیے کہ جو پروردگار ہمیں زندگی کا عطا کرنے والا ہے، زندگی عطا فرمانے والا ہے۔ وہ ارشاد فرما رہا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ مجلس ایصال ثواب کی ہے۔ اس نیت کے ساتھ مجلس کا آغاز کرتے ہیں، مجلس کو شروع کرتے ہیں کہ جس مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے مجلس پڑھی جا رہی ہے، پروردگار عالم مرحومہ کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، ان کے تمام گناہان کبیرہ صغیرہ کو معاف فرمائے، برزخ میں ان کی تمام مشکلات کو آسان فرمائے اور ان کو معصومین کی شفاعت عطا فرمائے، معصومین کا قرب عطا فرمائے۔ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر ذی روح نے اللہ کے پاس چلے جانا ہے۔ جس طریقے سے جسم اللہ کی امانت ہے نا، بالکل اسی طریقے سے روح بھی اللہ کی امانت ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جسم اللہ کی امانت ہے، ہمارے جسم میں جتنے بھی اعضاء ہیں، جتنے بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، وہ سب اس کی امانت ہیں، اس کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔
اور محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ روایت ہے کہ معصومین فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو تو شکر کس طریقے سے ادا کرنا چاہیے یہ بھی ہمیں محمد و آل محمد بتانے والے ہیں، سمجھانے والے ہیں، باور کرانے والے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کا سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ اس کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کی اطاعت میں صرف کیا جائے۔ اس سے بڑا شکر ادا کرنے کا کوئی اور حق ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، سننے کے لیے کان دیے ہیں، ہمیں ان آنکھوں سے اس کی اطاعت کرنی چاہیے، کانوں سے، زبان سے، ہر اعضاء سے اس کی اطاعت کرنا چاہیے۔ یہی شکر کا سب سے بڑا حق ہے۔ تو جس طریقے سے جسم اللہ کی امانت ہے، روح بھی اللہ کی امانت ہے، تو جب روح اللہ تعالیٰ واپس لے لیتا ہے تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ اور مجلس کیونکہ سال ثواب کی مجلس ہے، اسی لیے میں عالم احتضار سے لے کر عالم دفن تک کچھ چیدہ مسائل اور نکات بیان کرنے کی کوشش کروں گی۔ ان میں سے کچھ واجبات ہیں، کچھ مستحبات ہیں اور کچھ مکروہ ہیں۔ واجبات میں سے یہ ہے کہ جب ہم دیکھیں کہ کسی کا انتقال ہو گیا ہے تو اب اگر ولی کو اتنا ہوش نہیں ہے، ویسے تو ولی پہ واجب ہوتا ہے، لیکن اگر ولی کو اتنا ہوش نہیں ہے تو کچھ مسلمان مومن آگے بڑھیں اور کفن و دفن کا انتظام کریں۔ اگر کچھ مسلمان، یہ واجب کفائی ہے، ایک ہوتا ہے واجب کفائی، ایک ہوتا ہے واجب عینی۔ واجب عینی جو واجب کفائی وہ ہوتا ہے کہ جو اگر کچھ مسلمان ادا کر دے تو دوسروں پر سے ساقط ہو جاتا ہے، تو لہٰذا اب جب واجب کفائی ہے یہ کیا کہ غسل و دفن سب کچھ واجب کفائی ہے، اگر کچھ مسلمان آگے بڑھ کے، مومن آگے بڑھ کے کر دیں گے تو پھر ولی پر سے وہ ساقط ہو جائے گا، دوسرے مسلمان پر سے ساقط ہو جائے گا۔ جبکہ واجب یعنی سب کو ادا کرنا پڑتا ہے، لیکن واجب کفائی وہ کچھ مسلمان ادا کرتے ہیں، دوسروں پر سے ساقط ہو جاتا ہے۔ تو ولی کو تو اتنا ہوش نہیں ہے، تو اگر کچھ مسلمان آگے بڑھ کے کر دیں تو پھر ولی پر سے دوسرے مسلمان پر سے ساقط ہو جائے گا۔ لیکن اگر انہوں نے ادھورا چھوڑ دیا، کام ادھورا چھوڑ جائے، تو پھر دوسرے مسلمان مومنوں پہ واجب ہے کہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں۔ اور دوسرا مکروہات میں سے یہ ہے کہ میت کے سرانے کھڑے ہو کے باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ مکروہات میں سے یہ ہے کہ حالت جنابت میں یا حالت حیض میں میت کے سرہانے نہیں جانا چاہیے، میت کے نزدیک نہیں جانا چاہیے۔ اور مستحبات میں سے یہ ہے کہ دفن کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ اور مستحبات میں سے یہ ہے کہ اگر ہم حالت احتضار سے لے کر معتذر کے مستحبات سے لے کے چلیں تو معتذر کے مستحبات میں سے یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، رسول خدا کی روایت کو آپ آگے بڑھاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ مرنے والے کے سرہانے جب یاسین کی تلاوت کی جاتی ہے، یہ تو کچھ صورتیں بتائی ہیں کہ جن کی تلاوت کرنا مستحب ہے، سورہ صافات ہے، سورہ اعراف ہے، سورہ احزاب ہے، سورہ بقرہ کی آخری کی 3 آیات ہیں، اس کے علاوہ سورہ یاسین۔ رسول خدا فرماتے ہیں، امام صادق آپ سے روایت فرماتے ہیں کہ جو مرنے والے کے سرہانے سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ ہر حرف کے بدلے 10 فرشتوں کو خلق کرے گا کہ جو مرنے والے کے لیے بخشش کریں گے، استغفار کریں گے، اس کے جنازے میں ساتھ مشایت کریں گے اور قبر میں اس کے ساتھ داخل ہو جائیں گے۔ اور جو مرنے والا اگر پڑھ نہ سکے، جیسے اگر فرض کریں عالم اعتذار مومنوں پڑھ نہ سکے تو ہم اس کے سراہانے پڑھیں گے اور وہ فقط سنے گا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سننے والے کے درجات اتنے بلند ہوتے ہیں کہ پڑھنے والے اور سننے والے کو پروردگار عالم دنیا و آخرت کے درجات بلندی عطا فرماتا ہے اور دنیا و آخرت کی بلاؤں کو اسے دفع کر دیتا ہے۔ اسی لیے سورہ کا نام سورہ دافع بھی ہے۔ اس کے پڑھنے والے سے اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت کی بلاؤں کو دفع کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا ایک نام سورۃ الخازیہ بھی ہے، کیونکہ اس کے پڑھنے والے جو بھی اس کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تمام جائز حاجات کو روا کر دیتا ہے، پروردگار عالم قبول فرما لیتا ہے، ہر جائز حاجت جو ہے روا ہو جاتی ہے اس کے پڑھنے کی وجہ سے۔ اور بہت مجرب ہے کہ اگر یہ
7 مرتبہ ڈیلی پڑھ کے معصومین چاہتا معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں ہدیہ کر دیا جائے تو ہر جائز حاجات پوری ہو جائے گی. ایسے غیب سے اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمائے گا کہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. تو لہٰذا قرآن کو ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے. اس لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پڑھتے رہو تمہارے لیے بخشش کا باعث ہے، اور میں دنیا سے جاتے ہوئے 2 امانتیں تمہارے سپرد کر کے جا رہا ہوں، ایک قرآن صامت اور ایک قرآن ناطق. قرآن صامت کو تھامے رہو، اس کے قوانین پہ عمل کرو، اور قرآن ناطق کے بارے میں اللہ سے ڈرو. نہج الفصاحہ کی روایت ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ قرآن ناطق کے بارے میں، میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرو، یعنی ان کی مودت کا حق ادا کرو. تو لہٰذا مودت کا تو حکم سورہ شورى کی آیت نمبر 23 میں بھی ارشاد فرمایا گیا نا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. تو ہمیں تمام واجبات اور مستحبات کے اعمال کا ثواب جب ملے گا جب ہمارے دل میں مودت محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام. وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ. اور جب محتضر اس کو سنتا ہے تو سننے والے پر بھی اللہ تعالیٰ اتنے درجات بلند فرما دیتا ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ رضوان جنت اس کے لیے جنت کا جام، کوثر کا جام لے کر آتا ہے، اور اس کو جنت کی نعمتوں کی خوشخبری سناتا ہے، اور اس کی خبر کشادہ ہو جاتی ہے. اور اللہ اکبر، اتنا بڑا مستحب ہے کہ اس کے صدقے میں قرآن صامت ہے، اس کے صدقے میں پروردگار مرنے والے کے گناہوں کو معاف فرما رہا ہے. اور اگر قبرستان میں ہم جائیں اور میت کے عذاب میں تخفیف کی نیت سے سورہ یاسین پڑھیں تو ائمہ اطہار ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں یہ پڑھی جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس سورہ یاسین کے صدقے میں تمام مردوں پر سے عذاب کو دفع کر دے گا، دور کر دے گا، اور اس قبرستان میں جتنے بھی مردے دفن ہیں ان کی تعداد کے مطابق پڑھنے والے کو حسنات عطا فرمائے گا. اور اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کے جو حسنات ہوتے ہیں نا ان کو کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا، وہ لامحدود ہوتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دعا مانگو، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمیں دنیا و آخرت کے حسنات عطا فرما دے، بے شک تو ہمیں عذاب قبر سے بچانے والا ہے. تو لہٰذا اگر ہم مرنے والے کے لیے یاسین کی تلاوت کریں، دیکھیے ہم اپنے لیے کوئی بھی صدقہ جاریہ چھوڑ کے جا سکتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم اپنے واجبات کو ادا کر کے جائیں. بہت ہی خوش قسمت ہے وہ شخص جب وہ مر رہا ہو تو اس پہ کوئی واجب نہ ہو. کچھ ایسے اعمال کرتے ہیں نا ہم اگر انجام دیتے ہیں دنیا میں تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں. تو رسول خدا فرماتے ہیں جو دنیا میں اگر سورہ یاسین کی تلاوت کرتا رہے، ڈیلی پڑھے، روزانہ اپنا معمول بنا لے، تو کہتے ہیں کہ قرآن جو روزانہ پڑھتا ہے اس کے خون میں، اس کے گوشت میں رچ بس جاتا ہے اور اس کی شفاعت فرماتا ہے. تو اگر ہم سورہ یاسین کی روزانہ تلاوت کریں، معصومین فرماتے ہیں دن میں تلاوت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں پورا دن اپنے اعمال میں رکھے گا، اور اگر رات میں تلاوت کرو گے تو اللہ تعالیٰ 1000 فرشتوں کو خلق کرے گا، اور تمام فرشتے تمہارے لیے استغفار کریں گے، بخشش چاہیں گے. اور اگر تم مر جاؤ گے تو یہ فرشتے تمہارے جنازے کی مشایت کریں گے، تمہارے ساتھ قبر میں داخل ہوں گے. روز محشر تمہارے ساتھ جب قبر سے اٹھیں گے تو تمہیں جنت کی نعمتوں کی بشارت دیں گے، پورے صراط سے تمہارے گزارنے میں مدد فرمائیں گے، اور تمہیں انبیاء مرسلین سے ملا دیں گے. اور جب تمہیں انبیاء مرسلین کی قربت حاصل ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، جا ہم نے تجھے جنت میں داخل کر دیا، بغیر مواخذے کے اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، ہمیں تجھے لوگوں کے لیے شفیع بنا دیا. ہم تو کہتے ہیں نا کہ بھائی محمد علیہ محمد ہمارے شفیع ہے، قرآن ہمارا شفیع ہے، لیکن جو محمد علیہ محمد کی مودت کو دل میں رکھتا ہے اور جو اعمال کو انجام دیتا ہے تو وہ بھی شفیع بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، تو آج جس کی شفاعت کرے گا ہم آج اس کی شفاعت کر دیں گے تیرے کہنے میں. جیسے کہ میں سورہ نبا کی آیت پڑھ رہی تھی کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن قال صوابا، کہ وہ روز ہوگا، وہ دن ہوگا کہ جب روح القدس جو فرشتوں سے بڑھ کر ہے اور تمام فرشتے صف بصف کھڑے ہوں گے، لیکن کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی الا رحمان، سوائے اس کے کہ جسے اللہ تعالیٰ رحمان اجازت دے دے. اور جس کو اجازت ملے گی وہ بھی حق بات کہے گا. تو ہم تو معصومین کے بارے میں یاد پڑھتے ہیں نا، تو معصومین کا درجہ تو بہت بلند ہے، بہت بالا ہے. جو معصومین کی مودت دل میں رکھتے ہوئے یہاں واجبات کو مستحبات کو انجام دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بھی درجات اتنے بلند کر دیتا ہے کہ وہ بھی شفیع بن جاتا ہے، وہ بھی
شفیع روزے محشر بن جاتا ہے کہ جیسے شان ہے ہماری شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. واجل فرجہا کہ بی بی پاک سے مودت رکھنے والوں کے بارے میں رسول خدا خوشخبری دے کے گئے ہیں. اے میری بیٹی جو تجھ سے مودت رکھے گا اللہ تعالیٰ 100 مقامات پر تو اس کو شفاعت کرنے کی اجازت دے گا, تجھے اجازت دے گا کہ 100 مقامات پہ تو اس کی شفاعت کرے. تو اللہ اکبر. لیکن جو دل میں تعصب رکھتا ہے محمد وال محمد کے خلاف, جو اب تک اس شک میں پڑا ہوا ہے, تعصب میں پڑا ہوا ہے کہ یہ خدا نہ خواستہ معاذ اللہ, جس نے بھی یہ آواز اٹھائی کہ معاذ اللہ بی بی نے خطا کی تھی, آج کتنے لوگ اس کے خلاف بول رہے ہیں. جس کے دل میں مودت ہے محمد علیہ محمد ہے اس کے خلاف بول رہا ہے. کیوں؟ یہ مومن کا حق ہے. جس کے دل میں مودت ہوتی ہے, جب وہ معصومین کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو فوراً ایک چنگاری سے اٹھتی ہے کہ جو اس کے خلاف بولنے پر مجبور کر دیتی ہے. تو لہٰذا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میڈیا کے ذریعے اس ملاؤن کی پر بہت پھٹکار برسائی جا رہی ہے, لعنتیں کی جا رہی ہیں. تو لہٰذا جس کے اوپر بھی ہم یہ دیکھیں کہ تعصب کی ذرا سی بھی ہلکی سی گرد پڑی ہوتی ہے تو معصومین کو نہیں مانتا, شک میں پڑا رہتا ہے. لیکن یقین سے جو یہاں پر ان کو شفیع مانتا ہے یہ اسی کی شفاعت کرنے والے ہیں. جیسے کہ میں آپ کے سامنے ایک روایت بیان کروں اور مصائب سے متصل ہو جاؤں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ واجل فرجہ کہ حرم مبارک میں کچھ مومن بیٹھے ہوئے مصائب کرب و بلا کو بیان کر رہے تھے. وہاں پر ایک ایسا شخص تھا کہ جو مصائب کو, امام حسین کے مصائب کو مانتا نہیں تھا, تسلیم نہیں کرتا تھا اور معصومین کو شفیع روز محشر مانتا نہیں تھا. جب اس کے سامنے یہ ذکر ہوا تو اس نے اس ذکر کی مخالفت کی. جب اس نے مخالفت کی تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے مومنوں نے بہت سمجھانے کی کوشش کری, اس کو قانع کرنے کی کوشش کی, قائل کرنے کی کوشش کی. لیکن جب وہ قائل نہیں ہوا تو اس کے حال پہ چھوڑ دیا گیا. نشست برخاست ہو گئے, سے وہ اپنے گھروں کو واپس چلے گئے. لیکن جب دوسرے دن دوبارہ سے اسی نشست کے کا اجتماع ہوا اور تمام وہی لوگ وہاں پر حاضر ہوئے تو دیکھا کہ اس شخص میں ایک عجیب سی بے چینی ہے, بے تابی ہے, بے قراری ہے. اور وہ خود بولنے پہ مجبور ہو گیا کہ مجھے معاف کر دینا, اس سے پہلے مجھے ادراک نہیں تھا, میں ان کو شفیع روز محشر نہیں مانتا تھا, میں امام حسین کے مصائب کو نہیں مانتا تھا, میں بی بی کی شفاعت کو نہیں مانتا تھا. لیکن جب میں یہاں سے گیا اور میں سویا اور میں نے خواب میں دیکھا کہ روز محشر کا میدان ہے, ایک طرف جنت کو سجایا جا رہا ہے, ایک طرف جہنم کو بھڑکایا جا رہا ہے. اور میں نے دیکھا کہ بہت وسیع حوض ہے جس کا پانی دودھ کی طرح سفید ہے. اور میں نے دیکھا کہ اس حوض کے کنارے کچھ بزرگوار کھڑے ہوئے ہیں جو حالت غم میں ہیں, حالت حزن میں ہیں, سوگوار حالت میں کھڑے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ میں نے اہل محشر سے سوال کیا, بتاؤ یہ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں, وہ رسول خدا ہیں, وہ جناب علی ہیں, اور جو مستور غمزدہ نظر آ رہی ہے وہ بی بی فاطمہ زہرا ہیں. کہا یہ لوگ غمزدہ کیوں ہیں, یہ لوگ غمگین کیوں ہیں, یہ لوگ محزون کیوں ہیں؟ کہا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ آج روز عاشورہ ہے, آج حسین کی شہادت کا دن ہے. بس کہتا ہے کہ میرے حلق میں کانٹے پڑے ہوئے تھے, میرا حلق سوکھ رہا تھا, ایک تو عالم وحشت سے میرے حال برا ہو رہا تھا. میں لٹکی ہوئی زبان کے ساتھ, سوکھی ہوئی زبان کے ساتھ ان بزرگواروں کے قریب گیا اور تڑپ کے کہا کہ بی بی مجھے ایک جام کوثر کا عطا فرما دے, ایک گھونٹ کوثر کا عطا فرما دے. ایک مرتبہ بی بی نے تڑپ کے کہا کہ کیا تو وہ نہیں ہے جو میرے بچے کے مصائب کو نہیں مانتا, کیا تو وہ نہیں ہے جو میرے بچے کے مصائب پہ آنسو نہیں بہاتا, میرے بچے کی مصائب کی مخالفت کرتا ہے, ہمیں شفیع روز محشر نہیں مانتا. یاد رکھ یہ جو کوثر کا جام اسی کے لیے ہے جو میرے بچے کے مصائب پہ آنسو بہاتا ہے, جو ہمیں شفیع روز محشر مانتا ہے. ہاں زادارو, میری شہزادی حسین کے چاہنے والوں پہ اتنی مہربان ہے کہ جب مومن کا وقت انتظار آتا ہے نا, مومن تو بے شک مرنے والے کے سرہانے آ جاتے ہیں, لیکن جنت سے ایک اجڑی ہوئی حسین کی ماں
ارے اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر ہاتھ رکھ کر اپنے بچے کے عزادار کے سرہانے آ جاتی ہے۔ جب ملک الموت روح قبض کرنا چاہتا ہے نا، وہ تڑپ کے کہتی ہے ملک الموت آنکھوں سے روح قبض نہ کرنا، اس نے میرے بچے کے غم میں آنسو بہائے تھے، ہاتھوں سے روح قبض نہ کرنا، اس نے میرے بچے کا ماتم کیا تھا، پیروں سے روح قبض نہ کرنا، میرے بچے کی مجلس میں چل کر گیا تھا۔ بی بی جنت کا ایک پھول دیتی ہے، آئے عزادارو، اتنی آسانی سے مومن کی روح قبض ہو جاتی ہے۔ عزادارو، ہم تو کتنے خوش قسمت ہیں، ہمارا جب کوئی مر جاتا ہے عزیز و اقارب ترسا دینے کے لیے آتے ہیں، تعزیت کرنے کے لیے آتے ہیں، دلاسا دینے کے لیے آتے ہیں، لیکن ہائے زہرا کتنی مظلوم ہے، پرسہ لینے کے لیے بھی خود آتی ہے، ہر مجلس میں 72 کا پرسہ لینے کے لیے آتی ہے۔ آئے عزادارو، حسین کی ماں اتنی مظلوم ہے عزادارو، بی بی کی پسلیاں ٹوٹ گئی عزادارو، بی بی کے سر کے بال سفید ہو گئے عزادارو۔ کبھی دیکھا ہے 18 سال کی کسی ضعیفہ کو اس عالم میں کہ سر کے بال سفید ہو جائے؟ عزادارو، آل محمد کے گھرانے کے 2 جوان ایسے ہیں جو عالم جوانی ہی میں ضعیف ہو گئے، ایک 18 برس کی بطول اور دوسرا 25 برس کا سجاد۔ ارے جب مدینہ واپس آئے ہیں نا، میرے مولا نے مدینے سے باہر قیام کیا تھا نا، محمد حنفیہ مدینے سے باہر گئے ہوئے تھے، وہ سوچنے لگے میں سب سے پہلے اپنے بھائی حسین کا خیر مقدم کروں گا، زیارت کروں گا۔ جب وہ لگے ہوئے خیموں میں پہنچے، دیکھا چند اجڑی ہوئی ضعیف بیویاں ہیں اور ان کے ساتھ ایک ضعیف کھڑا ہوا ہے، اپنے رہوار سے ہی پوچھا بتاؤ میرا بھائی حسین کہاں ہے؟ جیسے سجاد نے یہ سنا تڑپ کے کہا حسین شہید ہو گئے۔ محمد حنفی نے تڑپ کے کہا بھیا بات کہاں ہے؟ مولا سجاد تڑپ کے کہتے ہیں وہ بھی شہید ہو گئے، اتنا سننا تھا۔ محمد حنفیہ گھوڑے سے نیچے گرے بے ہوش ہو گئے۔ ارے جب ایک مرتبہ ہوش آئے تو کیا دیکھا ہے کہ ضعیف لاغر ہے، اپنی آغوش میں محمد حنفیہ کا سر رکھے ہوئے ہے، دلاسا دے رہا ہے۔ تڑپ کے کہا ضعیف تو کون ہے جو مجھے اس طرح سے دلاسا دے رہا ہے؟ مولا سجاد نے تڑپ کے کہا چچا میں آپ کا بھتیجا سید سجاد۔ اتنا سننا تھا، محمد حنفیہ تڑپ کے کہتے ہیں بیٹا سجاد 25 سال کی عمر میں تو ضعیف کیسے ہو گیا؟ سر کے بال سفید کیسے ہو گئے؟ کیسے لاغر ہو گیا؟ سجاد نے تڑپ کے کہا اے چچا فقط آپ نے شہادت کی خبر سنی، آپ برداشت نہ کر سکے، آپ گھوڑے سے گر گئے، آپ بے ہوش ہو گئے۔ ذرا وہ سجاد سے پوچھئے کہ مجھ پر کیا مصیبت پر ٹوٹ پڑی؟ بابا کا سر تن سے جدا ہوتے ہوئے دیکھا، لاشوں کو پامال ہوتے ہوئے دیکھا، سروں کو نوکی نیزہ پہ بلند ہوتے ہوئے دیکھا، ماں پھوپھی بہنوں کی چادریں چھنتی ہوئی دیکھی، کوفہ اور شام کا بازار، شرابیوں کا دربار، علی و فاطمہ کی بیٹیاں، ہائے عزادارو، اور دوسری 18 سال کی بطول سن نہ سکو گے۔ ارے سر کے بال تو اس وجہ سے سفید ہوئے تھے نا کہ جب دربار سے واپس آئی تھی بی بی کی گواہی کو جھٹلایا گیا تھا۔ عزادارو سر کے بال سفید ہو گئے تھے، جب گئی تھی نا تو بی بی کی کمر صحیح تھی، سیدھی تھی، جب گئی تھی تو سر کے بال سیاہ تھے۔ ارے جب گئی تو خود چل کر گئی تھی، جب واپس آئی ہے تو کنیزوں کے سہارے بھی واپس آئی ہے، سر کے بال سفید ہو گئے۔ ایک مرتبہ جب زینب نے دیکھا کہ اماں زہرا کے مصلی پہ کوئی ضعیفہ بیٹھی ہے، تڑپ کے جملہ کہا اے ضعیفہ تو کون ہے؟ یہ تو میری اماں کا مصلی ہے۔ ایک مرتبہ زہرا تڑپ کے کہتی ہے زینب تو نے ماں کو نہیں پہچانا؟ آج جب میں دربار میں گئی تھی میرے سر پر میری چادر بھی تھی، میرے ہاتھ بھی کھلے ہوئے تھے، میں مسلمانوں کے دربار میں گئی تھی، جب واپس آئی ہوں تو یہ
معلوم ہوا ہے تو نے مجھے نہیں پہچانا، کل جب تو دربار میں جائے گی تیرے ہاتھ پسے پشت بندھے ہوں گے، تو شرابیوں کے دربار میں جائے گی، تیرے سر پہ تیری چادر نہیں ہوگی۔ زینب جب تو مدینہ واپس آئے گی مدینے والے تجھے نہیں پہچانیں گے۔ آزادارو اتنی مظلوم ہے حسنین کی ماں، بی بی کے سر کے بال تو ایسے سفید ہوئے اور سن نہ سکو گی بی بی کی پسلیاں کیسے ٹوٹی جب جلتا ہوا در اس امت ناہنجار نے ارے بی بی کے وطن پہ گرایا، جہاں محسن شہید ہوا وہاں پسلیاں بھی ٹوٹ گئی۔ ارے روزے محشر ارے جب خدیجہ علی اصغر کا لاشا لے کر آئیں گی نا تو ساتھ میں محسن کا بھی لاشا شفاعت کے لیے لائیں گی۔ آزادارو پسلیاں ٹوٹ گئی ہے، سر کے بال سفید ہو گئے ہیں، شہزادی اتنی لاغر ہو گئی ہے، اگر نماز کے لیے اٹھتی ہے نا ایک ہاتھ دیوار پہ ہوتا ہے، ایک ہاتھ ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر ہوتا ہے۔ آزادارو مجھے نہیں معلوم ارے زہرا کے آخری کے دن کیسے گزرے ہیں، بس روایت کہتی ہے کہ بڑی بے چینی کا عالم تھا، بار بار علی کو وصیت کرتی تھی یا علی میری قبر پہ آ کے قرآن کی تلاوت کیجئے گا، یا علی میرے بچوں کو تنہا نہیں چھوڑیے گا، یا علی اگر میرے بچے روئیں گے نا تو زہرا قبر میں تڑپے گی، زہرا قبر میں بے چین رہے گی۔ عزادارو بس ایک مرتبہ جب بی بی کا وقت اخیر آیا ارے اسما کو وصیت کی، اسما جب میرے بچے آئے نا انہیں مرنے کی خبر نہ دینا، ایسا نہ ہو کہ میرے بچے کھانا نہ کھائے۔ عزادارو بی بی حجرے میں گئیں، حسنین واپس آئے، بس ایک مرتبہ اماں کی وفات کی خبر سنی، بچوں سے برداشت نہ ہوا، ارے جا کے ماں کے جنازے سے لپٹ گئے، لیکن جب ایک مرتبہ تجہیز و تفکین ہونے لگی نازدارو، جب ایک مرتبہ مولا نے غسل دے دیا، کفن پہنا دیا، ارے بی بی کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں دیکھ کے چیخ مار کے روئے، اور جب ایک مرتبہ جنازہ تیار ہو گیا تمام بچے آ کے تمام کے جنازے سے لپٹ گئے، لیکن علی نے کیا دیکھا کہ ننھا حسین دور کھڑے ہو کر فریاد کر رہا ہے، اماں اماں جب تک آپ مجھے نہیں بلائیں گی میں آپ کے پاس نہیں آؤں گا، اماں اماں آپ سے تو میرا رونا برداشت نہیں ہوتا تھا نا، اماں آپ تو فقر مریم ہے نا، ارے جب عیسیٰ کے لیے مریم کے بندے کفن کھل گئے تھے آپ مجھے آواز کیوں نہیں دیتی؟ عزادارو سن نہ سکو گے، ماں نے موت کو شکست دے دی، زہرا کے بندے کفن کھل گئے، دو ہاتھ نمودار ہوئے، اے میرے لال ہاں میری آغوش میں آ جا، حسین دوڑ کر ماں کے جنازے سے لپٹ گئے۔ ارے عزادارو جب حسین کی رونے کی آوازیں بلند ہوئی، ہاتف غیبی کی ندائی، یا علی حسین کو ماں کے جنازے سے جدا کر لیجئے ورنہ عرش الہی گر پڑے گا۔ عزادارو روتے روتے حسین نے ایک مرتبہ ماں کا کفن میں لپٹا ہوا چہرہ اپنا ہاتھوں کا پیالہ بنا کر اس کے اندر رکھا اور آسمان کی طرف رک کر کے جملہ کہا، بار الہ آج حسین غریب ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، سیعلمن الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ شہزادی کونین کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ، اے پروردگار عالم ہنا کے درجات میں بلندی عطا فرما دے، سیدہ ہنا زیدی کی شفاعت فرما دے، شہزادی کونین کا قرب عطا فرما دے، اس کے تمام گناہان کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما دے، بار الہ کے تمام لوائقین کو ہم سب کو صبر جمیل عطا فرما دے۔ اے پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے اپنی عزت جلال کا مجد سزا کا ثواب سیدہ ہنا زیدی بنت سید سلیم رضا زیدی کی روح کو پہنچا دے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ۔ ماتم حسین
حسین حسین